بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ ہمیں دین کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جانا چاہیے۔ زندگی کے کسی ایک شعبے میں جزوی طور پہ دین کو ماننا اور باقی شعبوں میں دین کی افادیت کا انکار کرنا انتہائی ہلاکت خیز عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ کتاب کے ایک حصے کو ماننا اور دوسرے حصے کا انکار کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کے اندر انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت کے دن عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج کا نام ہے جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، سیاسیات، کاروبار، زندگی کے تمام جملہ امور شامل ہیں۔ لیکن بدنصیبی سے آج کا مسلمان کچھ اس انداز میں سیکولر ہو چکا ہے کہ وہ دین کو عقائد اور عبادات تک محدود کر چکا اور کاروبار اور سیاسیات اور دیگر شادی بیاہ کے معاملات کو اپنی مرضی سے انجام دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ بات سمجھتا ہے اگر ان معاملات میں تھوڑی بہت اسلامی ٹچ دے دی جائے تو شاید ہم اپنے حصے کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ یہ در حقیقت کھلی گمراہی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیاسیات کے مقاصد اور آپ کے پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسیات کے مقاصد اچھی طرح سمجھا دیے ہیں، جن مقاصد میں نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر شامل ہے، اور کوئی بھی شخص حقیقی معنوں میں جب تک ان امور کی انجام دہی کے لیے میدان سیاست میں نہیں اترتا، وہ صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کے اوپر سیاسی معاملات کے اندر نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس وقت ہماری سیاست جو ہے کچھ اس انداز کی ہو چکی ہے کہ ہم نعرے بازی، ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگانا اور غیر اخلاقی اعتبار سے دوسروں کی تضحیق کرنے ہی کو سیاست سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سیاست نہیں بلکہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ وطن عزیز میں ایک عرصے سے سودی لین دین بھی جاری ہے، قحبہ گری کا کاروبار بھی جاری ہے، اور مختلف مقامات کے اوپر منشیات فروشی کا معاملہ بھی اپنے پورے زور و شور سے نظر آتا ہے۔ ان امور کے خاتمے کے بغیر صحیح معنوں میں ہم اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کے اوپر چلنے والا قرار نہیں دے سکتے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی دونوں بڑی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، ان کے اس حوالے سے معاملات کے اندر بڑی واضح طور پہ کمزوری نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ نون پلوں، ڈیموں اور دیگر معاملات کی بات تو کرتی ہے، لیکن ان کی سیاست میں سود کے خاتمے کا کوئی اعلان یا قحبہ گری کے اڈوں کے خاتمے کا کوئی اعلان یا منشیات فروشی کے اڈوں کے خاتمے کا کوئی اعلان نظر نہیں آتا۔ یہی حال خان صاحب کا ہے، ریاست مدینہ کی دہائی دیتے رہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے عہد کے اندر بھی یہ تمام کے تمام معاملات جوں کے توں رہے۔ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس زمین کے اوپر حق حکمرانی اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے نافذ کرنے والوں ہی کو حاصل ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں پاکستان کا دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی عملداری کی ضمانت دیتا ہے، اور پاکستان کے دستور اور آئین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حاکم مطلق تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور انداز میں نبھانا چاہیے۔ اپنی تبلیغ کا دائرہ کار فقط عقائد اور اعمال صالحہ کی اصلاح تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کاروباری امور اور سیاسی امور کے اندر نظر آنے والی خامیوں کو بھی بھرپور انداز سے بے نقاب کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے فقط اپنے ہی مسلک کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ملک کی تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پیج کے اوپر لا کر دینی جماعتوں کے ووٹ کو مجتمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی دستوری اور پرامن انداز کے اندر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے ایام اور آنے والے ماہ و سال یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت
پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی بالادستی والے سال ثابت ہوں گے، اور اس ضمن کے اندر جو کردار ہم جیسے ناکاروں اور ناتواں لوگوں سے ادا ہو سکے گا، انشاءاللہ اپنی استعداد اور حیثیت کے مطابق اس کردار کو بھرپور انداز میں ادا کیا جائے گا۔ فقط اسلامی ٹچ نہیں دی جائے گی، بلکہ اسلام کی بالادستی کے لیے بھرپور انداز سے آئینی، دستوری اور پرامن جدوجہد تو کیا جائے گا۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔